شہر پسندوں کی کرم امن معاہدہ سیبوتاج کرنے کی سازش۔ لوور کرم کے علاقے بگن میں سرکاری گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید محسوس سمیت 3 پولیس اہلکار اور 2 FCA اہلکار زخمی۔ کرم کے لیے پہلا امدادی قافلہ روک لیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا ڈپٹی کمشنر کو 3 گولیاں لگیں، حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈی سی اور ایک محافظ کو ہیلی کاپٹر سے پشاور منتقل کر دیا۔ انتظامیہ دھرنے والوں سے مذاکرات کر رہی تھی، مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ حالات قابو میں ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، حملہ آور امن معاہدے کے دشمن ہیں، حالات معمول پر آتے ہی قافلہ پارا چنار بھیجیں گے۔ RPO کوہاٹ کے مطابق فائرنگ فریقین نے نہیں، نامعلوم افراد نے کی۔ چالیس سے 50 شہرپسندوں کے ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کرنے کا انکشاف، امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ ہونا تشویشناک قرار۔ کرم واقعے سے متعلق تحقیقاتی اداروں کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ صبح 10:35 پر پیش آیا۔ ادویات اور اشیاء خوردونوش پر مشتمل سامان کا پہلا قافلہ کرم کے لیے روانہ ہونا تھا۔ قافلہ روانہ ہونے سے قبل مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے مذاکرات کر رہی تھی۔ تقریباً 40 سے 50 مسلح ملزمان نے سرکاری گاڑی پر فائرنگ کی۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، دہشت گردوں کی معاونت کرنے والوں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے۔ بگن واقعے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ، وزیر اعلیٰ KP کی CMH میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر زخمیوں کی عیادت، ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ لوور کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن کا معاہدہ سیبوتاج کرنے کی سازش قرار۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف زرداری کا کرم میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ کہا شرپسند عوام کے دشمن ہیں، وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے زخمی ڈپٹی کمشنر کو بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو بولے امن و امان کا قیام خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی۔ KP حکومت کا فوکس صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی کڑی تنقید، کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت قرار۔ کہا علی امین کو 2 ماہ میں ایک مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے پشتونوں کو احساس محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کھاریاں میں گھر میں 5 بچے دم گھٹنے سے جاں بحق۔ والدہ گھر واپس پہنچی تو تمام بچے بے ہوش پڑے تھے۔ بچوں کو ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے بچوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ والدہ کے مطابق بچوں نے کمرے میں کوئلے جلا رکھے تھے۔ 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کے تناظر میں اہم پیش رفت۔ PTI کے 330 کارکنوں کی ضمانت منظوری کے بعد رہائی کی روپکار جاری۔ روپکار اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے جاری کی۔ 2 اور 3 جنوری کو ATC نے ان افراد کی ضمانتیں 5-5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی تھیں۔ پیر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو جناح اسپتال کا سربراہ تعینات کر کے توہین عدالت کر لوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ کہا سب سے بڑا اسپتال بغیر سربراہ کے چل رہا ہے، کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امتحانی نتائج میں بہت مسائل ہیں، تجاوزات کہیں بھی ہوں قابل قبول نہیں۔
اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا امتحانی بورڈ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف الدین کو چیئرمین انٹر بورڈ لگا دیا گیا، کیا ان کے پاس کوئی اور آدمی میرٹ پر لگانے کے لیے نہیں؟ ہر شعبے میں سیاست کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار کی گفتگو زہریلی سوچ کا مظہر قرار۔ انہوں نے آج نوجوانوں کو تعصبانہ سیاست کی اینک پہنانے کی ناکام کوشش کی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف تھمانے والوں کے منہ سے تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ تعیناتی کا معاملہ، رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس جمال بندوخیل 6 جنوری کو چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتی چیلنج کی تھی۔ کراچی میں 2 روز قبل سکھن میں ہلاک ہونے والا 20 سالہ نوجوان اطہر خود ڈکیت نکلا۔ پولیس کے مطابق اطہر اپنے کزن کے ہمراہ ڈکیتی کی نیت سے نکلا تھا۔ اسپتال میں مقتول کی جیب سے پستول کا بھرا ہوا میگزین نکلا تھا۔ ہلاک ڈکیت کے ساتھی نے واقعہ ڈکیتی مزاحمت ظاہر کیا تھا۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی، کوئٹہ میں پہلی برفباری سے ہر شے سفید ہو گئی، لوگ ٹھٹھرنے لگے۔ خانوزئی، کان میترزئی، زیارت کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ گلگت بلتستان میں بھی وقفے سے برفباری۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سائبیرین ہوائیں چل پڑیں۔ شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور مری میں بارش کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ اس دن کی مناسبت سے جلسے، جلوس، ریلیاں، مظاہروں، کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کشمیری اس عزم کے ساتھ یوم حق خود ارادیت منائیں گے کہ اقوام متحدہ کو یاد دلایا جا سکے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل کر کے کشمیریوں کو بھارتی ظلم و جبر سے نجات دلائے۔